نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تسمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ ابھی آپ نے مفتی عاشق حسین صاحب سے ایک پرمغز خطاب سماعت فرمایا، جس میں انہوں نے دعا کی ایک اہمیت، اور وہ مومن کا کیسا ہتھیار ہے، اس بارے میں آپ نے سنا۔ میں بھی کسی تقریر کے لیے نہیں، بس یوں ہی حصول برکت کے لیے، اور چونکہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، محبوبان خدا کے مناقب بیان ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوتی ہے، تو ان کا ذکر اتنا مبارک ہے، اور وہ کچھ قبولیت کی منزل ہوتی ہے، جیسے آپ نے سنا ابھی کچھ وقت ہوتے ہیں، یہ وقت بھی کچھ ایسا ہی وقت ہو، بلکہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پیاروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یہاں اس محفل میں حاضر ہیں، اس کا انتظام کیا، بلایا، ایسے ہی روئے زمین میں فرشتے جو ہیں وہ گھومتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، خواجہ غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر ہو رہا ہے، تاج الشریعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طرح ذکر ہوتا ہے ان کے غلاموں کا، وہاں پہ وہ فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ آؤ، یہاں ہے تمہارا مطلوب و مقصود، اور وہاں سے لے کر آسمان تک چھا جاتے ہیں۔ ہم لوگ تبرک تقسیم ہوتا ہے، ادھر سے بھی رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی عام کہ جو اس کا مستحق نہیں، اس کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جاتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا،
کہ تیرا ذکر کرتے تھے، تیرے پیارے کا ذکر کرتے تھے، ان کے غلاموں کا ذکر کرتے تھے، اس ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ کسی اور غرض سے بھی آئے تھے۔ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیس، بے شک کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی، جہاں ان کا ذکر ہو، نام لیا جائے، وہاں ذکر جہاں ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ بے شک اس سبحان وقت اللہ۔ ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو دعا کی اہمیت آپ نے ان سے سماعت کی اور بتایا پس منظر یہ کہ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی اور کیا حالات ہیں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں سورہ فاتحہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے لیکن بندوں کی طرف سے ارشاد ہوا، اپنی بارگاہ میں وصول کا طریقہ ارشاد ہوا، اور کہ ہم سے دعا مانگو تو ہم سے یوں عرض کرو۔ تو اللہ کی پاکی بیان کی، اس کی حمد کی، اس کے بعد اب دعا جب ہوئی کیا مانگو؟ جو سب سے بڑی دولت آپ کو عطا کی گئی ہے، مسلمانوں کو جو سب سے بڑی دولت، دین کی دولت، بے شک ایمان کی دولت جو آپ کو عطا کی گئی ہے، اسی کو پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کا سبحان اللہ، بے کوئی شک نیا دین نہیں ہے۔ اعلی حضرت کو دین کی خدمت کے صلے میں حضور غوث پاک کے توسل سے، سرکار مدینہ سے یہ انعام ملا کہ صحابہ کا دین، رسول اللہ کا دین، اللہ کا دین آج ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تعلیم ہوئی کہ ایسے آؤ اور واجب کہ آؤ ہم سے اور ہم سے یوں عرض کرو، دعا مانگو تو ہم سے دنیا کی دولت یہ مت مانگو، یہ تو تمہارے صدقہ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی عطا کی ہے۔ بے شک حق ہے۔ جو دولت سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو اصل میں دولت ہے، ایمان کی دولت، اس کی حفاظت کی دعا مانگو اور عرض کرو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ بے شک تو ابھی سیدھا راستہ چلا تو یہ عرض کرو ہم سے، تو راستہ کس کا؟ قرآن ہی نے فرمایا بے شک ان کا راستہ جن پر تیرا احسان ہوا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے۔ تو یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، ایسا مت کہو، کسی کو برا مت کہو، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہم کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہاں یہ تعلیم کس نے دی ہم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس نے یہ تعلیم دی کہ آؤ میری بارگاہ میں تم مجھ سے عرض کرو کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کس کا راستہ؟ محمد رسول اللہ کا راستہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کا راستہ، عمر فاروق کا راستہ، اور
عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، تابعین کا راستہ، غوث و اغواث کا راستہ، اعلیٰ حضرت کا راستہ، بے شک حضور مفتی اعظم ہند کا راستہ، وہ راستہ سیدھا راستہ وہ بے ہے، شک، سبحان ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں، بددین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان کا راستہ نہیں، یزید کا راستہ نہیں، شمر کا راستہ نہیں، ان بدبختوں کا راستہ نہیں، اور جو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں ان کا راستہ نہیں، بلکہ یہ اس وقت جب بریلی نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین پر مہر تصدیق ثبت فرما دی اور بتا دیا کہ یہی سچا دین ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ اسی کو تاج الشریعہ نے حضور اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور بتایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے، ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور جو ان کے ساتھ میں ہیں، اور جو ان کے ساتھ میں ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ میں ہیں، تو ان کی صفت کیا ہے کہ گھال میل والا معاملہ نہیں ہے، سب کچھ ڈھیلا ڈھالا معاملہ نہیں ہے، اس سے بھی صحیح اس سے بھی صحیح یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ میں ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں رحماء بینہم، ایسے ہیں۔ تو مسلمانوں کو، ہمیں آپ کو اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پر حشر فرمائے۔ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ واللہ 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 واللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس
زندگی کے لیے واللہ 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 انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے واللہ 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 چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لہب روشنی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 بیٹھے اور واللہ واللہ کا ذکر کریں، بیٹھ کے کریں، بیٹھ کے کریں، بیٹھ جائیں واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہے ہر قادری کے لیے واللہ 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 اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے آمین اور اسی پر حشر فرمائے، اور صلح کلیت کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین اس پر قائم رہیں گے، دین بچا کر لے کر جائیں گے تو پھر یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے، یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے، کیونکہ اعلی حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور اعلی حضرت نے بتایا اور فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان سے مت مانگو، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، لیکن وہ جگہ مشیت الہی یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، تو شریعت کے احکام بھی اس میں آئے اور تمام نعمتیں جو کچھ ہیں وہ سب سرکار کے صدقہ و طفیل میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرمایا کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اے رسول اللہ کی امت، جو کچھ خزانہ سرکار نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اس درمیان کہ میں سو رہا تھا ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اور تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ چلے گئے، لیکن اے رسول اللہ کی امت، جس کو جو کچھ ملا اور قیامت تک حشر تک جس کو جو کچھ ملے گا وہ سب سرکار کے صدقہ و طفیل میں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ایک جگہ فرمایا یوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ کی قسم کھا کے یہ واللہ محمد رسول اللہ کی کوٹ جو ہے، جو ان کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ جو چاہے کہ اس در سے فرار اختیار کرے تو آسمان کے کناروں سے نکل جائے، نہیں نکل